بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض قرآنی صورتوں کی عظمت و فضیلت۔ بعض کتب تفسیر اور فضائل و وظائف کی کتابوں میں قرآن کریم کی ہر صورت کی عظمت و فضیلت ثابت کرنے کے لیے بکثرت ضعیف و ناقابل استدلال احادیث کا سہارا لیا گیا ہے جو صحیح طرز عمل نہیں ہے۔ ہم یہاں صرف ان صورتوں کی عظمت و فضیلت کو علیحدہ ذکر کر رہے ہیں جن کے بارے میں صحیح یا کم از کم حسن درجے کی احادیث ملتی ہیں۔ نمبر 1، سورۃ الفاتحہ کی عظمت و فضیلت۔ سورہ فاتحہ جیسی عظمت و فضیلت رکھنے والی کوئی صورت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی۔ اس صورت کی عظمت کا اندازہ کئی باتوں سے لگایا جا سکتا ہے، مثلاً اس کے بعض اوصاف یہ ہیں: قرآن عظیم، سنن ابو داود و ترمذی، صحیح ابن حبان، مستدرک حاکم اور مسند احمد کی ایک حدیث میں اسے قرآن عظیم کی لقب سے نوازا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، سورہ فاتحہ جیسی صورت نہ تورات میں نازل کی گئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ ہی فرقان حمید میں۔ یہ 7 آیاتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہی قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کا نچوڑ۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں اسے ہی قرآن عظیم کا نچوڑ قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ام القرآن سورہ فاتحہ ہی 7 مثانی ہے، اور یہی قرآن عظیم کا نچوڑ ہے۔ جو مانگو سو پاؤ۔ سورہ فاتحہ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ منہ مانگی مرادیں دیتا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم، سنن 4 اور مسند احمد کی ایک حدیث قدسی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی تقسیم کر دی ہے، لہٰذا میرا بندہ جو سوال کرے گا اسے ملے گا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی وقال مرہ فوض الی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی اور ایک مرتبہ یوں فرمایا میرے بندے نے اپنے کام میرے سپرد کر دیے۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان معاملہ ہے، اور میرا بندہ جو مانگے گا اسے ملے گا۔ جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، اس بندے کی یہ دعا بھی قبول ہوئی، اور اس کے علاوہ جس چیز کا سوال کرے گا وہ بھی اسے دوں گا۔